نہر میں تیراکی کرنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ میں جس پانی میں چھلانگ لگا رہا ہوں وہ کتنا گہرا ہے۔ ایک علاج معالج کو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کس سے پالا پڑ رہا ہے۔ ایک معالج کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جس کا وہ علاج کر رہا ہے اس پر جادو ہے یا جنات کے معاملات ہیں۔ کچھ علاقے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں جادوگروں نے اپنے کیلے گاڑی بھی ہوتی ہے، اپنی حکومت ہوتی ہے ان لوگوں کی، وہاں پہ ان کے خلاف یا ان کے مذہب کے خلاف کام کرنے والے لوگ ٹک نہیں سکتے۔ آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں نا، اس پہ جنات کی حاضری ہے۔ اب وہ جنات کس قسم کا ہے؟ آیا کہ وہ جن خود عامل ہے؟ پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مضبوطی، قوت، روحانیت کس کے ساتھ؟ آپ کا تعلق کن بزرگوں کے ساتھ؟ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپ کی جیت ہوتی ہے، اور جب آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، آپ کی ریاضت مضبوط نہیں ہوتی، پھر رجت کے معاملات آ جاتے، پھر پریشانی کے معاملات آ جاتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم ہم تمام پر، ہمارے اہل و عیال اور میرے تمام دیکھنے والے سننے والوں پر اہل بیت کا خاص صدقہ عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری آخرت کو اہل بیت کے صدقے بہتر سے بہتر فرمائے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں بہت ہی خاص موضوع ہے، اور ہم سے کئی لوگوں نے اس حوالے سے پوچھا بھی کہ حضرت کیا کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جناتی علاقے ہوتے ہیں یا جادوئی علاقے ہوتے ہیں، جادوگروں نے ان علاقوں پہ کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ کیا اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، یا عامل جنات کے اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں؟ تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جنات کی بھی کئی اقسام ہیں نا، عامل جنات بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک جو ہے علاج کرنے والا معالج جو ہے، اس کو دیکھیں، جب تک وہ یہ نہیں سمجھے گا نا، ایک سمندر میں جو ہے نہر میں تیراکی کرنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ میں جس پانی میں چھلانگ لگا رہا ہوں وہ کتنا گہرا ہے، تو وہ پھر صحیح معنوں میں تیراکی نہیں کر سکتا، وہ صحیح معنوں میں سوئمنگ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک معالج کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کا وہ علاج کر رہا ہے، اس کے سامنے جو پیشنٹ ہے، اس کا جو مریض ہے، اس پر جادو ہے یا جنات کے معاملات ہیں۔ تو جادو ہے تو کس قسم کے چوکی کا عمل ہے، یا جنات کے معاملات ہیں تو کس قسم کے معاملات ہیں۔ جنات پھر ایک تو نارمل جنات کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر کچھ علاقے بھی ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لازمی سی بات ہے، دیکھیں یہ پیس آف کیک نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ دیکھیں بہت سے لوگ نا یوٹیوب کی دنیا میں بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مختلف آپ کو ملیں گے جو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم نے ہمارے تجربات سے ایسے علاقے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ایسے معاملات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جادوگروں نے ان علاقے کو ریڈ زون، جس طریقے سے ہوتا ہے نا، کچھ علاقے حکومتی علاقے ہوتے ہیں جہاں وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے، یا وزارت خزانہ ہاؤس ہوتا ہے، یا پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، یا اس طرح کے جو علاقے ہوتے ہیں وہ ریڈ زون کہلاتے ہیں، عام آدمی وہاں نہیں جاتا، اور ادھر بڑے سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، بڑے سیکورٹی تعینات کیے جاتے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح سے کچھ علاقے ہیں، اور ہندوستان میں بھی ایسا ایک علاقہ موجود ہے، اور اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، ایسے علاقے ہیں ہندوستان کے اندر بھی ہیں، پاکستان میں بھی ایک دو جگہ ہم نے خود دیکھے ہیں اس طرح کے، کہ جہاں جادوگروں نے اپنے کیلے گاڑی بھی ہوتی ہے، اپنی حکومت ہوتی ہے ان لوگوں کی، وہاں پہ ان کے خلاف یا ان کے مذہب کے خلاف کام کرنے والے لوگ ٹک نہیں سکتے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، ان کے آباء و اجداد کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک علاج معالج کو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کس سے پالا پڑ رہا ہے۔
جس بندے کو وہ دم کر رہا ہے، جس بندے کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، تو اس کا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ، اس کا لیول کتنا ہے، اس کا مرض کتنا ہے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک جمپ لگانے والا پانی میں جب تک پانی کی گہرائی کو نہ دیکھے تو وہ بہترین جو ہے سوئمنگ کرنے والا نہیں ہو سکتا، تیراکی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ادھر ایک بات بتاؤں، ہندوستان کا انڈیا کا ایک علاقہ ہے اسام، اور اس کا ایک شہر ہے مایونگ۔ آپ دیکھیں آج بھی اس کو آپ جب گوگل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو ہے لینڈ آف بلیک میجک کے نام سے گوگل میں آپ کو ملے گا۔ وہ بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا، بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں بتائیں، لینڈ آف بلیک میجک کے نام سے وہ جگہ مشہور و معروف ہے۔ لازمی سی بات ہے نا، دیکھیں ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جس مقام پر قرآن پڑھتا ہے وہاں پہ اس کی روحانیت ہوتی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم قبروں پہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ مردہ دفنانے کے بعد قبروں پہ اذان دیتے ہیں۔ بھئی قبر پہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اذان دی جاتی ہے نا، تاکہ منکر نکرین کے سوالات پر اذان کے صدقے، اللہ والوں کے نام کے صدقے، اللہ کے نام کے صدقے اس پر جو ہے سکون طاری ہو، اطمینان طاری ہو، اور یہ ایمان کے حالت پر قائم رہے، اس کو ان مقربین کی معاونت حاصل ہو، مدد حاصل ہو، ہے نا ایسا؟ تو لازمی سی بات ہے جن علاقوں کے اندر ان جادوگروں نے اپنا زور لگایا ہوتا ہے، اپنی ان کی محنت ہوتی ہے، ایک تپسیا کرتے ہیں، ایک جو ہے ایک طریقہ کار ہے۔ ہم تو مسلمانوں کے اندر تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات میں بات بتاؤں، ہمارے تو اب تک ان چکروں کے اندر ہیں کہ جادو ہوتا ہے نہیں ہوتا، جنات ہوتا نہیں ہوتا، یہ تو وہمی بات ہے، یہ تو خیالی بات ہے، ان ساری چیزوں میں لگے ہوئے۔ اور ان کو دیکھیں، آج آپ دیگر مذاہب کے لوگوں کو دیکھیں، کوئی جو ہے دیوار گریہ زاری میں اپنا سر پیٹ رہا ہے کہ ہمارے مسیح آئیں گے، کوئی سینکڑوں مندریں بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی سمندر کے اندر ڈپ مار رہا ہے، اور بڑے بڑے ان کے مطلب رویل فیملیز وہ اپنے مذہب کے سیمبل کو بطور تبرک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کو ان کو عار نہیں ہوتا کہ دنیا دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پرنٹ میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ان چیزوں کو معیوب سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم دم بھی کروا لیں، ہم وظیفے پڑھ رہے ہوں، یا ہمارے پاس تسبیح ہو، یا ہمارے ساتھ کوئی روحانی سپورٹر چل رہا ہو، تو ہم سمجھتے پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں تو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوں، فریڈم آف مائنڈ نہیں ہے میرا، لبرل نہیں ہوں میں، یہ نہیں ہوں میں، وہ نہیں ہوں میں۔ اور ان کو دیکھیں آج ان کے گھروں کے دروازوں کے اوپر ان کے سمبل، ان کے علامتی جو نشانات ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ ابھی جس علاقے کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا مایونگ، یہ آسام کا ایک علاقہ ہے، انڈیا کے اندر علاقہ ہے۔ آپ دیکھیں اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہاں ایک سے ایک جادوگر بیٹھے، ان کی ایک عرصے کی محنت ہے، سارے معاملات ہیں۔ اب جادو صرف ہندو تھوڑی کر رہے ہیں، جادو کوئی عیسائی صرف تھوڑی کر رہا ہے۔ ہم سمجھیں کہ شاید کافر ہم پر، دیکھیں ہندوستان کے اندر آج اتنے مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہیں، بالخصوص وہ لوگ، ہم سے بہت سارے علماء گدی نشین ہم سے رابطہ کرتے ہیں، کوئی شک کی بات نہیں اس میں، وہ زد میں ہوتے ہیں، ان کی نسلیں زد میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دینی کام کرنا ایسے علاقوں کے اندر جہاں ان کا اپنا کنٹرول ہے، ان کی محنت ہے، ان کی اپنے ایک معاملات ہیں، اور انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے ہنر کے ذریعے، اپنی جو ہے عبادتوں کے ذریعے، اپنے پوجا پاٹ کے ذریعے، اپنے منتروں کے ذریعے، اور پھر وہ کرتے کیا ہے کہ پھر وہ باطل حق جو قوت ان کے سامنے جو مخالف پارٹی ہوتی ہے، جو اپنے دین کی تبلیغ اسلام کے پرچار کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو یہ روحانیت کے راستے نہیں پتہ ہوتے نا، تو پھر وہ مار کھاتے ہیں، پھر وہ ان کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہند الولی، آپ مدینے سے ہندوستان کا سفر طے کر رہے ہیں، صحیح ہے، مختلف راستوں میں مختلف علاقوں میں سفر ہوا، لیکن جب آپ ہندوستان آنے لگے، آپ
کس راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ پنجاب سے آپ لاہور حضرت داتا علی حجویری کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، جب داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اجازت مرحمت فرماتے ہیں اور پھر ایک پورا طریقہ کار عنایت فرماتے ہیں کہ اس طرح سے تمہیں ہندوستان کے اندر اجمیر کے اندر داخل ہونا۔ آپ دیکھیں نا کتنے جادوگروں سے آپ کا پالا پڑتا ہے، ہندوستان کو کس طرح سے آپ دیکھیں کہ جادوگروں نے اپنے جادو کے اندر اور اس کو حصار میں کیا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز کو کیا ضرورت تھی کہ آپ داتا علی حجویری کے مزار پر آئے؟ آپ نے چلہ کشی کی، چلہ کشی کرنے کے بعد داتا علی حجویری کی اجازت کے ساتھ پھر آپ جو ہے اجمیر کے راستے پہ آپ نے سفر کیا، اور کتنے جادوگروں سے اور کیسے کیسے لوگوں سے، ایک تاریخ ہے پوری، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے، آپ کا پالا پڑا۔ جب آپ یہاں سے گئے تو آپ نے جب چلہ کشی کی، آج بھی الحمدللہ وہ چلہ گاہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس کے پاس، آپ کے روضہ مبارکہ کے پاس آپ دیکھیں موجود ہے۔ آج بھی داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ارد گرد جو شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ہاں آپ دیکھیں، آج لوگ سمجھ ہی نہیں پائے نا۔ آج تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ والوں کے مزارات جانا ہی کوئی شرک و بدعت کے اڈے ہیں۔ یار اگر اللہ والوں کے مزارات جانا، ان سے توسل لینا، اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے پیش کرنا شرک و بدعت کے اڈے ہوتے، تو جنہوں نے کئی لاکھوں مشرکین کو کلمہ پڑھایا تو کبھی مزار پہلے مزار جا کے نہیں بیٹھتے، 40 دن کی چلے نہیں کاٹتے، اور جب واپس جانے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ ہاں یہ گنج بخش ہیں، ان کا فیض پورے عالم پہ، مظہر نور خدا، یہ اللہ کی نور کے مظہر ہیں۔ ناقص رانا پیر کامل، جو ناقص لوگ ہیں نا ان کے یہ پیر کامل ہے، اور کاملانہ رہنما، اور کامل لوگوں کے رہنما ہی ہے۔ اس کی اجازت کے بعد آپ دیکھیں آپ اجمیر شریف گئے، اور پھر کیا ہوا، کس طرح سے آپ نے جادوگروں کا مقابلہ کیا، اونٹ کو بیٹھا تو بیٹھا ہی رہ گیا، کس طرح کے جادوگر آپ کے سامنے آئے کہ رسیاں پھینکتے تو وہ سارے اس طرح کے معاملہ سانپ بن جاتے، آپ نے پھر کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا۔ تو یہ سارے طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج بھی ہم سندھ کے کچھ علاقے میں میرا جانا ہوا ہے جہاں پرانے مندر ہیں، 5,000 ہزار سال، 1,000 2,000 سال پرانے مندر، پنجاب کے کچھ علاقے، وہاں پہ ان لوگوں نے اپنی جو ہے تپسیاسوں کے ذریعے، اپنی پڑھائیوں کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے انہوں نے اس علاقے کو، اس علاقے کے لوگوں کو پر حکمرانی کی ہوتی ہے۔ اب ان علاقوں کی پہچان ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اب پہچان ہی کیسے حاصل ہوگی آپ کو؟ یہ کوئی گوگل دے گا آپ کو پہچان؟ گوگل میں چلو جیسا بھی میں نے کہا کہ ہندوستان کا وہ علاقہ جو مایونگ ہے، آسام کا علاقہ ہے، آپ دیکھیں آج بھی وہ گوگل کے اندر جب آپ اس کو سرچ کریں گے تو لینڈ آف بلیک میجک کے نام سے وہ آ جائے گا، دا لینڈ آف بلیک میجک۔ تو چلو ایک علاقے کا بتا دیا۔ ایک عامل، میں آپ کو اب ایک بات بتاؤں، ایک جگہ نا میں علاج کی غرض سے جا رہا تھا، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے، مرشد کامل، ولی کامل، شیخ المشائخ، صوفی شیخ طارق احمد میاں حضور کا صدقہ ہے، جو کچھ بھی ہے میاں حضور کا صدقہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اللہ جب آپ کے سر پر بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے وظائف بھی کام نہیں آتے میرے بھائی، آپ کی چلے ریاضت سارے نا معاملات خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ تعلق محبت خدمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں آپ سوچیں ادھر سے کچھ لے لوں، ادھر سے کچھ لے لوں، ادھر سے، یوٹیوب کی دنیا یار، ہم بھی کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے معاملات، لیکن اسی کے اندر ہمیں کچھ سنہرے لوگ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے، جو ہمارے رہنما بن جائے، جو ہمارے قائد بن جائے، جو ہمارے اس روحانی سفر میں استاد مرشد کی کردار ادا کرے۔ اب وہ علاقہ ایسا تھا، ہم جب اس علاقے کے اندر انٹر ہوئے، ایک مریض کو دیکھنا تھا، تو بھائی ایسا لگ رہا تھا کہ نیند طاری ہونا شروع ہو گئی، اپنے آپ میں ہی نہیں ہے، اپنے آپ میں ہی نہیں ہے، اور جسم پورا نڈھال ہو رہا ہے، پیٹھ پہ درد شروع ہو گیا، اور نیند کی ایسی کیفیت، کوئی رات کا ٹائم نہیں تھا، اور جو ڈرائیور ہے نا جس کے ساتھ، وہ بھی نیند میں، حتیٰ کہ وہ گاڑی اس نے روکا، اس نے کہا کہ حضرت اجازت دے تو میں سو جاؤں۔ میں نے کہا اب تو آنے والا ہے،
پھر الحمدللہ پھر اپنے معاملات شروع کیے، مرشد کا کرم شامل حال ہوا تو پھر پتہ چلا کہ بھائی اس علاقے کو تو پورا باندھا گیا ہوا ہے، پورا حصار کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور آ نہ سکے، کسی اور کا کام نہ ہو سکے، کوئی کاٹ نہ کر سکے۔ اسی طرح سے پورے معاملات آپ کے بگاڑ دیے جاتے ہیں۔ جو علماء بالخصوص میں یہاں پہ بات کروں، جو بڑے بڑے مقرر ہیں، تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں، علاقے کے علاقے باندھ دیے جاتے ہیں بھائی۔ اب آپ بولیں قرآن میں کدھر لکھا ہے، حدیث میں کدھر لکھا ہے، تو یہ آپ کا بہت ساری چیزیں نہیں لکھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جا سکے، یہ ان کے واردات ہوتے ہیں، یہ عامل۔ اور پھر دیکھیں عامل جنات کے بھی واردات ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا سمجھنے۔ آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں نا، اس پہ جنات کی حاضری ہے، تو اب جنات کی حاضری بھی مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ اب وہ جنات کس قسم کا ہے؟ آیا کہ وہ جن خود عامل ہے، وہ جن خود عامل ہے یعنی یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر جن وہ خود عامل ہوتا ہے، ہم نے ایسے بھی جنات عامل دیکھے ہیں کہ جن کی حاضری وہ خود عامل ہے، دعائے سیفی پڑھ رہا ہے، جن نادلی پڑھ رہا ہے، جن حزب البہار پڑھ رہا ہے بھائی، جن خود سورت الجن پڑھ رہا ہے، آگے سے کاٹ کر رہا ہے وہ۔ آپ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں، عامل اپنی پڑھائی کر رہا ہے، جن آگے سے اپنی پڑھائی کر رہا ہے۔ میں ایک بچی کا کیس، میرے پاس تو وہ ویڈیو بھی موجود ہے، میری تو عادت نہیں ہے، لیکن وہ بھائی بچی کے اوپر میں کاٹ کر رہا ہوں، وہ آگے سے میں ادھر اس کی کاٹ کر رہا ہوں، وہ میری کاٹ کر رہی ہے، اور آگے سے بول رہا ہے۔ کبھی جنات علوی بھی ہوتے ہیں، سفلی بھی ہوتے ہیں، وہ عامل ہوتے ہیں، وہ اپنی پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی جو ہے روحانی طریقے سے کر رہے ہوں یا سفلی کے طریقے سے کر رہے ہو یا جادو منتر کے ذریعے کر رہے ہو، کر رہے ہوتے۔ آگے سے وہ کبھی رام کالا کلوا، کبھی ہنومان، کبھی کس کی چوکی لگا رہا ہے، کبھی مندرہ پڑھنا شروع کر رہا ہے، سارے معاملات شروع کر دیتا ہوں۔ اب ایسے جنات عامل جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ اپنا حصار کر کے، اپنے معاملات کر کے پڑھائی کرتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر والوں کے حصار نہیں کر رہے ہوتے، یا آپ کے بیک سپورٹ پہ جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ قوت مضبوط نہیں ہوتی نا، روحانیت مضبوط نہیں ہوتی، آپ کے معاملات مضبوط نہیں ہوتے، تو پھر وہ پیچھے اٹیک کرتا ہے آپ کے اوپر۔ اور اگر سلسلہ مضبوط ہونا چاہیے، متصل ہونا چاہیے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ ہاں، سلسلہ متصل مضبوط، اور ہتھیار ایک ہو، دار کمال کی ہو، ایک ہتھیار ہو، 100 چھری رکھ لیں، 100 قسم کے چاقو رکھ لیں، 100 قسم کے آپ چاپڑ رکھ لیں، دھار کسی میں نہ ہو، یا تھوڑا تھوڑا دھار ہو، ایک ہتھیار ہو لیکن دھار زبردست ہو، دھار تیز ہو، وہ ایک ہی پھر 100 کو ذبح کر دے گا۔ 100 ہتھیار ہو لیکن دھار کسی میں ٹائٹ نہ، وہ ایک کو ذبح نہیں کر سکے گا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہے، عامل جنات بھی آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ ہاں، جنات عامل ہوں تو وہ پھر ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، وہ قبائل کے قبائل جنات بھی آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ خود پڑھائی کرنے والا، وہ خود معاملات کرنے والا ہو، یا اس کا تعلق چاہے شرکیہ الفاظ سے ہو، چاہے دوسرے معاملات سے ہو، تو وہ پھر آپ اس کی کاٹ کرتے ہیں، وہ آپ کی کاٹ کرتا ہے، آپ اس کی کاٹ کرتے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ پڑھائی کرتے ہیں۔ پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ مضبوطی، قوت، روحانیت کس کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کن بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر آپ کی جیت ہوتی ہے، اور جب آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، آپ کی ریاضت مضبوط نہیں ہوتی، تو پھر معاملات ختم ہوتے ہیں، پھر رجت کے معاملات آ جاتے ہیں، پھر پریشانی کے معاملات آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مختلف اس طرح کی ویڈیوز میں آپ ہمیں جب سنتے رہیں گے تو ہم آپ کو چیزیں ڈیپلی بتائیں گے انشاءاللہ، کہ آپ کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، کن چیزوں کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ ان چیزوں کو آپ اختیار کریں تاکہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ ان چیزوں کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ میں آئے گا۔ اور دیکھیں، یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سن کر، سمجھ کر، اس پر چل کر پھر آپ کو اس کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔